پروگرام فیضان رمضان میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال آیا تھا، اس سوال کے جواب کو شامل کرتے ہوئے نعت کی فرمائش بھی تھی، اس کو بھی پورا کریں گے۔ ملک پیٹ سے شفیق صاحب نے سوال کیا کہ نوجوانوں کا جو رمضان میں طریقہ زندگی ہے اس کو لے کر رمضان کی جو ناقدری کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ایک تو روزہ ہو جاتا ہے، روزے کے بعد پھر جو راتوں میں بے روی چبوتروں پر بیٹھنا، گپ شپ کرنا، رمضان کی ناقدری کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا کہ نوجوانوں کی تربیت کیسے ہو دینی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے، کہ صاحب آپ سحر کر کے سو جاتے ہیں، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، پھر افطار سے کچھ قبل آپ جاگتے ہیں، اس طرح کے لوگ شاید ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر وہ ناظرین دیکھ رہے ہیں تو خاص کر وہ سرپرست و ماں باپ اپنے ان بچوں کی تربیت ضرور کریں۔ مولانا کیا کہیں گے شرعی طور پر، کیا اس طرح سے ناقدری رمضان کی اور روزے پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا احترام کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، لازم ہے۔ احترام کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، عام طور پر کسی شخص کا یا کسی فرد کا اگر احترام کرنا ہو تو اس کی تعظیم کرنا یا اس کے آنے پر ٹھہر جانا یا اس کی بات کو غور سے سننا، اہمیت دینا، ان کاموں سے معلوم ہوتا ہے کہ احترام کر رہے ہیں، لحاظ رکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ مہینہ کوئی چیز یا کوئی شے یا کوئی فرد نہیں ہے کہ اس کا احترام کیسا ہو۔ اس کے احترام کا طریقہ یہ ہے کہ مکروہات سے بچیں، گناہوں سے بچنا اور وقت کو ضائع کرنے سے بچنا، یہ رمضان المبارک کا احترام ہے۔ راتوں میں جاگنا رمضان المبارک میں کھانے پینے کے لیے، ہوٹلنگ کرنے کے لیے یا چبوترے آباد کرنے کے لیے جاگنا، یہ بالکل غیر اسلامی اور رمضان المبارک کی ناقدری ہے۔ رمضان المبارک کی قدر میں جاگنا، یہ رات میں عبادت کے لیے ٹھہرنا، قیام کرنا، قیام اللیل ادا کرنا، تراویح ادا کرنا، تہجد ادا کرنا، یہ معمولات ہم کو اختیار کرنی ہیں۔ بجائے اس کے اگر ہم برخلاف اس کے راستہ چلیں گے تو ہمارے لیے آخرت میں نقصان اٹھانے کا سبب ہو سکتا ہے۔ اور رمضان کی بے حرمتی، اس قدر بے حرمتی کہ نمازیں ادا کرنے کے اوقات کا تک لحاظ نہ رہے تو پھر یہ انتہائی بری بات ہے۔ اس سے روزے دار کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزے کی روح خراب ہو جاتی ہے اور روزے کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے، اور حساب تو اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کو دینا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے بہتر قدر کی توفیق عنایت فرمائے۔ چبوتروں کی جہاں تک بات انہوں نے کی ہے، چبوترے آباد کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ جب تک خود سرپرست جد و جہد نہیں کریں گے، اولاد راہ راست پر آسانی سے نہیں آ سکتی۔ کسی عالم کا تقریر کر دینا یا بیان کر دینا یا بول دینا لوگوں پر اس قدر اتنا اثر نہیں کرتا جتنا جب سرپرست، جب ان کے قریب رہنے والے، ان کے خود نگہبان ان کی نگرانی کریں تو وہ زیادہ اثردار ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں چبوترے کا استعمال علم دین کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے کیا گیا۔ جیسا کہ چبوترا، عربی میں چبوترے کو صفہ کہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر ایک چبوترا تھا جس پر صحابہ کرام بیٹھے رہتے اور علم دین سیکھتے اور دوسرے صحابہ کرام کو سکھاتے تھے۔ تو اصحاب صفہ جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی چبوترے والے صحابہ۔ تو ہم کو چبوترے کا استعمال دین کے لیے کرنا ہے، چبوترے کا استعمال دین کے خلاف نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ بالکل انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ مولانا۔ اب یہاں پر میں جناب سمیع ملتانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ نعت شریف کی فرمائش رہی میدک سے جناب سرور صاحب کی نعت شریف سنانے کی سعادت حاصل کریں۔ رہ گیا جان وہیں رہ گئی، غم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت خوب سمیع صاحب، بے شکریہ۔ ناظرین، یہاں پر ایک اہم سوال ہمارے سامنے ہے موجود، اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی کہ موجودہ معاشرے میں قتل و خودکشی کی جو وجوہات ہیں وہ کیوں ہیں، کس طرح سے اس سے نپٹا جا سکتا ہے، اور مسلمان کو پھر وہیں ہم آتے ہیں پلٹ کے کہ صبر، شکر اور بے صبری، یہی معاملات ہے، اس کو کیسے مینج کیا جائے، اور اس طرح کی واردات،
اس طرح کی چیزوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ یہاں وقت ہے چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد جلد لوٹتے ہیں۔ پروگرام فیضان رمضان میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ کچھ کالرز ہیں، وقت کی کمی بھی ہے، پروگرام اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چلیے کالرز کو پہلے شامل کر لیتے ہیں، دیکھتے کون اور کہاں سے ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا وعلیکم السلام جی حضرت، کون کہاں سے؟ ہم جبل پور سے محمد حمید بول رہے ہیں صاحب۔ جی حمید صاحب جی۔ میرا علماء صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک سوال کہ ایک دعا قرآن عظیم کی دعا پڑھ رہا ہوں، جو ہر نماز میں پڑھتا ہوں، تو اس کے کیا اثرات ہیں اور وہ واجب ہے کہ نہیں پڑھنے کا، میں پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لرب العالمین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی رب العالمین۔ یہ دعا میں پانچوں نماز میں ادا کرتا ہوں۔ جی اس سے مجھے یہ مطلب پڑھ سکتا ہوں، یہ دعا کو نماز میں اپنی پانچوں نماز ادا کرنے کے بعد پڑھ سکتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ ایک دعا اور ہے، یہ رمضان مبارک میں جو پڑھی جاتی ہے لیکن لوگ تو نہیں پڑھتے، میں ضرور پڑھتا ہوں اس کو۔ اللہم انک عفو تحب العفو عنی یا غفور، اللہم انک عفو تحب العفو عنی یا غفور۔ یہ دعا کا بھی تھوڑا سا بتلائیے گا، نوازش ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ بہت اللہ شکریہ، انشاءاللہ مولانا نے سن لیا تفصیل سے۔ مولانا ان کا جواب دے دیں، پھر ہم نعت اور دعا کی طرف جائیں گے۔ جی جی، نماز میں یہ جو آیت مبارکہ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں وہ اصل یہ ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیے ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، جی اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے۔ یعنی میری عبادتیں، میرا جینا مرنا، میری قربانیاں، سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ یہ بھی ایک اللہ رب العزت کی شکر گزاری کے لیے اور صبر پر قائم رہنے کے لیے، اس کی مرضی پر راضی رہنے کے لیے یہ ایک بہترین وظیفہ اور ذریعہ بھی ہے کہ بندہ یہ احساس کر لے کہ میرا جینا مرنا تو اللہ ہی کے لیے ہے، تو ہر ایک دنیا کی مصیبت اور پریشانی کو تو دنیا میں برداشت کرنا ہی ہوگا، اللہ رب العزت کی مرضی کے خاطر اور اس کی رضا کے خاطر۔ جی ایک اور انہوں نے دعا پڑھی تھی رمضان میں جو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یا کریم کریں۔ جی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی بولے تو صرف اپنے لیے، فاعف عنا بولے تو سب کے لیے، جی تو فاعف عنی یا کریم ہے وہ دعا کے اندر، جی یا کریم کریں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم، اس کا مطلب یہ ہے جی اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس میں مجھے معافی عطا فرما، جی یہ دعا ہے۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک سوال بریک پہ جانے سے پہلے رہ گیا تھا، اس کو بہت اختصار سے اگر آپ بتائیں۔ معاشرے میں ہمارے یہاں جو وجوہات ہیں قتل و خودکشی کی، یہ بھی صبر اور بے صبری سے ہی جڑا ہے، اس پہ اسباب کیا ہیں اور اس کے سدباب کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے بالکل یہ جو معاملات اور یعنی یہ معاملات جو پیش آ رہے ہیں جی کہ ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی بات پر قتل، جھگڑا، فساد، ایک دوسرے کو مارنا، ظلم و ستم کرنا اور ستانا، گالی گلوچ کرنا، غیر ضروری راستے پر لوگوں کو گھورتے ہوئے جھگڑے پیدا کرنے کے اسباب پیدا کرنا، یہ تمام چیزیں یہ قوت برداشت انسان کے پاس جب ختم ہو جائے تو ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، اور انسان کے اندر غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے یہ باتیں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی غرور کو، تکبر کو ہرگز برداشت نہیں فرماتا، اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والوں کو، غصہ پی جانے والوں کو محبوب رکھتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ غصہ پی جانے والے لوگ اور معاف کرنے والے لوگ اللہ رب العزت ان کو پسند فرماتا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے تو چاہیے کہ ہم صبر کرنے کے لیے
جو کچھ ہم پر مصیبتیں یا آفتیں یا پریشانیاں جو کچھ آتی ہیں تو اس پر صبر کرنے کے لیے صبر کے ثواب اور اس کی جزا کو اپنے مد نظر رکھیں تو صبر کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور ناشکری کے نقصانات کو بھی ہم اپنے مد نظر رکھیں۔ اس کی وجہ سے بھی اللہ کے عذاب سے بچنے کے خاطر، کیونکہ ناشکری سے عذاب لازم ہوتا ہے، تو ناشکری سے بچنے کے لیے عذاب کے نقصانات کو اپنے مد نظر رکھیں تو ضرور صبر کرنے کے لیے ہمارے دل آمادہ ہوتے ہیں تاکہ اللہ کے عذاب سے ہماری حفاظت ہو۔ جی بہت شکریہ مولانا، پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے، وقت کی کمی ہے، ساتھ ہی اب میں مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو دعا کے ساتھ اختتام کی طرف لے جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ الہ العالمین، مولا ہم گناہ گاروں، خطا کاروں اور بدکاروں کو اپنے فضل و کرم سے اس مبارک ماہ مبارک میں بخشے جانے والوں میں شامل فرما دے۔ اے پروردگار عالم، مولا ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو، خیر خیرات کو، روزوں کو، تراویح کو، عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے اعلیٰ درجات سے قبول اور منظور فرما۔ اے پروردگار عالم، مولا ہم سے جو کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہیں، الہ العالمین مولا ہم کو ان تمام کوتاہیوں سے بچنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر کر الہ العالمین دوبارہ سرکش نہ بنا دے۔ اے پروردگار عالم، مولا تو بہت وسعت والا ہے، الہ العالمین تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کا راستہ عنایت فرما دے۔ ہمیں الہ العالمین مولا اپنی مرضی اور منشا کے مطابق حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر کامل طور پر عمل کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما۔ ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، متعلقین کو، ہماری نسلوں کو دین اسلام پر قائم رکھ اور ایمان پر موت عطا فرما۔ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ہمارے مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، بزرگان دین کے آستانوں کی، اسلامی کتب خانوں کی، دینی مدارس کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم مولا، ہم جہاں کہیں رہتے بستے ہیں، الہ العالمین مولا ہمارے جان کی، مال کی، ہمارے تجارت گاہوں کی حفاظت فرما۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے وسیلے سے اے اللہ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ ہم تیری بارگاہ میں امتحان دینے کے لائق نہیں ہیں، الہ العالمین مولا ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ ہمارے اس پروگرام کے چلانے والوں کو اور ہمارے اس چینل کے مالکین کو اور اس میں شریک ہونے والوں کو، ہم سب کو صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما۔ الہ العالمین ہر حال میں ہمیں اپنا شکر گزار رکھ، ناشکری سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ تو بہت شکریہ حضرت مولانا مفتی حافظ سید انوار اللہ قادری صاحب اور نعت خواں محمد سمیع ملتانی صاحب، آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی، وقت دیا۔ منصف ٹی وی کے ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ کو بتا دیں اس پروگرام کو کہ پیشکش کرنے والے فیضان رمضان کو پیش کر رہے تھے مالابار گولڈ اینڈ ڈائمنڈ، جو کہ اپنی منفرد اور دلکش جیولری کے لیے مشہور ہے، اور اس کے علاوہ اس پروگرام کو تعاون کیا ہے الخلیفہ ٹورز اینڈ ٹریولز پونا مہاراشٹرا، جو کہ اپنے حج و عمرہ زیارت پیکج کے لیے مشہور ہے، اور ان کے علاوہ روح افزا جو روزہ داروں کی صحت کو تازگی بخشے اس پروگرام میں تعاون کر رہا ہے۔ ہم ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین آج فیضان رمضان میں اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔